کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوا ہے. ابھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے نا خون حرام ہے، مطلب انما حرم اللہ علیکم مطلب جو 4 چیزیں حرمت والی ہیں ان میں مردار ہے، دم ہے، ولحم الخنزیر اور دم. ایک جگہ پر خون آیا اور ایک جگہ پہ خون ایک صفت کے ساتھ آیا، دم مفسو جسے ہم کہتے ہیں، یا دم مصفوع ہے، مصفوع ہے میرے خیال سے نا. تو اب دم مصفوع، اب ایک جگہ پر دم آیا ہے بغیر کسی قید کے، ایک جگہ پہ دم آیا ہے کنڈیشن کے ساتھ، تو اس والے خون کو اس پر رکھنا ہے، اس والے کو اس پر رکھنا ہے، اس کو انڈیویجولی رکھنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں سولو کرنے کے لیے سمجھنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل اب قرآن میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا فضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لاٹھی ماریں آپ، اور لاٹھی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. آگے آتا ہے فن فجرت من حسنت عشرت عینہ، پھٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. مگر بیچ میں ایک ایسا کام ہے جو مینشن نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فضرب موسیٰ عصاہ، موسیٰ نے اپنا عصا علیہ السلام مارا، وہ والا جملہ حذف ہوا ہوا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں، اقتضاء النص، کہ اس ٹائم پر آیت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ بھی ہوگا، اور آیت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ آگے ہوا ہوا ہے تو یہ بھی میننگ نکل آئے گا. اسی طریقے سے کسی جگہ پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، اف مت کرنا. اس سے ہم مفہوم مخالف بھی نکالیں گے اور مفہوم موافق بھی نکال لیں گے. اسی طرح مطلب اف سے مراد کیا ہے کہ اف بھی نہیں کرنا اور اف سے آگے جا کے تھپڑ بھی نہیں مارنا ہوں، یہ لیکن آیت میں مینشن نہیں ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو انڈرسٹوڈ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ جو اسے کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور انڈرسٹوڈ جو اس کے اینٹی جا رہا ہوتا ہے. تو فلا تقل لہما اف کے ماں باپ کو اف نہ کرو، اس میں یہ بھی کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے بدتر بھی نہیں جانا، اور یہ بھی کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے اچھا جانا ہے، وبالوالدین احسانا. اگر نہ بھی ہوتا تو اس میں انڈرسٹوڈ. تو میننگ کی ایکسٹینشن جو ہے، اور میننگ کی جو پوری ایک پوری فریزولوجی ہے، اس کی سینٹیکس مورفولوجی ہے، وہ سب اب ضربہ چلنے کے میننگ میں بھی آتا ہے، ضربہ مارنے کے میننگ میں بھی آتا ہے، ضربہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ سمجھنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. تو ضربہ جب با کے ساتھ آتا ہے، ضربہ جب فا کے ساتھ صلے کے ساتھ آتا ہے، تو اس سے میننگز کے اندر کیا تغیرات آتے ہیں، یہ سارا ڈیکوڈ کرنا ہی ایک اصول فقہ میں اور لغت کا ایک پہلو ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری باتیں ہیں. تو اسی طریقے سے اصول فقہ قرآن اور حدیث کے اندر ڈیپر ڈائیو لے کے میننگ نکال کے سولوشن پہ اپلائی کرنے کا پرنسپل سکھاتا ہے، کہ صرف محض قرآن کھول کے آپ اپلائی نہیں کر سکتے، بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اب ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا، اور دوسری جگہ پر اگر وہ کام خود انہوں نے کر دیا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کو کیسے کمپلیمنٹ کرائیں گے. پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ کام فرض ہے کرنا. فرض کہنے کے بھی 5 طریقے ہیں، 50 طریقے ہیں عربی زبان میں، وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ نماز فرض ہے؟ وہ تو کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب اس سے کیسے پتا چلے گا کہ نماز قائم کرنا مینڈیٹری ہے یا نان مینڈیٹری ہے یا پریفریبل ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ یہ سارا جاننے کے پرنسپلز ہیں، اور وہ اللہ نے عربی لغت اور عربی زبان کے اندر اس کے اندر جو کلام کیا اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے یہ آپ کو پرنسپلز اور اصول چاہیے ہوتے ہیں، جس کے تحت آپ کو بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں اس لیول کی بات ہو رہی ہے. اچھا ایک جگہ پر اللہ بات کر رہے ہیں عام سے، ایک جگہ بات اللہ کر رہے ہیں خاص سے. اب ایسے قرآن میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں پھر آپ اگلے سوال پہ چلے جائے گا، کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوا ہے. تو اس سے کیا مراد، ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ لیں گے یا ہاتھ مراد جسم لیں گے؟ تو کبھی عام اسپیسیفک بول کے مراد اس کی جنرل ہوتی ہے، کبھی جنرل بول کے مراد اسپیسیفک ہوتی ہے، کبھی اسپیسیفک بول کے مراد اسپیسیفک ہوتی ہے، اور کبھی جنرل بول کے مراد جنرل ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہمیں فریز میں پتا؟ اللہ نے ہاتھ بولا ہے تو جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تو اس سے بندہ کہے گا کہ فساد صرف ہاتھوں سے ہوتا ہے، منہ پیٹ اور شرمگاہ سے نہیں ہوتا. تو یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو اصول فقہ کی گرپ چاہیے، جس کے تحت آپ قرآن حدیث میں غور و فکر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کے اندر سے مطلب سے فتویٰ تو نکال سکتے، مگر جو ایکسٹینڈڈ جا کے نکال سکتے تھے وہ وسعت اور وہ ڈائیورسٹی اور وہ آپ کی طاقت جو ہے وہ لمٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اصول فقہ ماسٹر نہیں کیا.
اور اسی کے اگلا جو وہ ایکسٹینشن ہے وہ اصول فتویٰ کے اندر جو ہے وہ فتویٰ بھی اسی پرنسپل کے ساتھ نکالا جاتا ہے. انہی پرنسپل سے فتویٰ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے پھر. ہاں انہی پرنسپل سے فتویٰ بھی سیکھا جاتا ہے. اصول فقہ آگے جا کے پھر فتوے کے اوپر ڈائریکٹ ہوتی ہے آگے کے فردر فیوچر علوم کے اندر کے فتویٰ نکالنے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے, یہ عورتوں کے لیے, یہ جنرل ہے, یہ اسپیسیفک ہے, یہ ڈیفینٹ ہے, یہ انڈیفینٹ ہے, یہ وقتی ہے, یہ ٹیمپرری ہے, یہ خاص علاقے کے لیے یا خاص زمانے کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کو اصول فقہ سے ہی پتہ چلتی ہیں. انشاءاللہ in these 16 hours of اصول فقہ جو ہم فرسٹ سیمسٹر میں پڑھیں گے, اس پہ ہم ایک فتوے کی میکینکس اور ساری ٹیکنیکلٹی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ اس وقت کیوں دیا گیا ایسے. ایک پہلے تو پڑھائیں گے کہ اصول کیا ہے, حکم کیا ہوتا ہے, حکم کس کو دیا جاتا ہے, حکم کون دینے والا ہے, حکم کہاں حکم اپنے اندر کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے, محکوم. یہ ساری تو پہلے تو صفا کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عوام جو ہمارے پاس آ رہی ہے جنہوں نے پہلے کوئی بھی درس نظامی یا علوم شریعہ کا کورس نہیں کیا ہوا, اس کو تو پہلے کینوس ڈرا کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ لوگ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف ایک عربی کے اندر لکھا ہوا ایک کلام ہے اور دنیا کی ساری ٹیکنیکلٹیز تو میتھ سائنس فزکس کے اندر ہوتی ہے. دین جو ہے وہ کہیں پر ٹیکنیکل اور اس کے پیچھے کوئی مطلب جب ہم گئے تھے تو ایسے ہی گئے تھے نا. تو پہلا تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم اس کا وہ مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ بھائی جان ایک مسئلے کے پیچھے 50 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ایک آیت کے ساتھ بھی 50 ڈائنامکس جڑی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ عربی بھی چل رہی ہے, نحو بھی چل رہی ہے, صرف بھی چل رہا ہے, اصول فقہ بھی چل رہی ہے, اصول تفسیر بھی چل رہی ہے, اصول حدیث بھی چل رہا ہے, یہ اور عقیدہ بھی چل رہا ہے, نحو بھی چل رہی ہے. سارے علوم اس کے اندر کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی سولوشن ایکسٹریکٹ کرنے کے اندر. تو وہ کینوس ڈرا کرنے میں ایگزامپلس کا وقت تو آئے گا, لیکن پہلے ہمیں وہ کینوس ڈرا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک. اللہ نے پوری صفات کے مجموعے میں سے صرف 5 صفات سلیکٹ کی ہیں سورہ فاتحہ کا پری فیس میں ڈالنے کے لیے. تو یہ 5 اصولی صفات ہیں جس کے اوپر ساری صفات کا انحصار ہے. تو یہ 5 ہی کیوں کہیں گے, اس کو کھولنے میں ٹائم لگے گا. تو پہلے تو یہ جو لوگ بھی جوائننگ کریں گے ان کا ایک کینوس ڈرا کرنا پڑے گا جس میں آپ بھی بہت ایکسپرٹ ہیں پڑھانے کے اندر. میں تو چلے اتنا پہلے کرتا تھا تو یہ تو زیادہ تر آپ کے کندھوں پر ہی بوجھ جائے گا. عدیل بھائی آپ ہی اس کو زیادہ ایزیلی کھولتے ہیں. تو پہلے وہ مائنڈ سیٹ کھولیں گے, پھر اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ یہاں یہ پرنسپل ہے, یہ پرنسپل ہے, پھر یہ پرنسپل ہے, اور پھر ایگزامپلس کا وقت آئے گا. اور ساتھ ساتھ میں قرآن اور حدیث کی بھی, اس لیے تفسیر اور حدیث کو زیادہ تھروٹل ہم دیں گے سیکنڈ سیمسٹر میں. فرسٹ سیمسٹر میں ہاتھ ذرا ہلکے ہی رکھیں گے کیونکہ اصول پکے ہونا بہت ضروری ہے. ہاں مطلب پہلے اس کو اس کے ساتھ وہ بھی چلائیں گے کہ ٹائم کم ہے, وقت کم ہے, مائنڈ کھولنا ہے, اور پلس قرآن حدیث بھی اگر نہیں پڑھیں تو لوگوں کو فیل ہوگا کہ بھئی ہم یہ تھوڑی پڑھنے آئے. کیونکہ مائنڈ لوگوں کا نیکی کا یہی ہے کہ ہم قرآن حدیث پڑھیں, لیکن قرآن حدیث پر چلنے کے لیے ہی قرآن حدیث کے جو اصول بنے ہوئے 1400 سالوں سے جس پر علماء نے اپنی رائے دی اور بنائی اور ایکسٹریکٹ کیے, وہ بھی کھولنا لازمی ہے. تو اٹ ول بی فن. میری نظر میں ٹف نہیں ہوگا, اٹ ول بی ویری فن. اصول جو ہے ویسے یہ اکیڈمک ایک سوال ہے, یہ اصول جو ہے ہمیشہ رہتے, صحابہ کے دور میں بھی اصول موجود تھے, بس یہ لکھے بعد میں گئے. مطلب ان کے دور میں اصل میں دیکھیں نیچرل ایجوکیشن ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حالات ایسے تھے, مطلب جو ایجوکیشن ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا وہ اصل نیچرل ماڈل ہے. وہ بچپن سے اگر ہر گھر میں ایک عالم باپ ہو تو وہ اپنی اولادوں کو 20-22 سال تک پہنچانے تک نبی کے طریقے سے نیچرلی ایک مفتی اور عالم بنا سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسئلہ ہوتا, وہ مسئلہ ڈسکس ہوتا, اس وقت وحی اترتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جب اپلائی کرتے تو اس کے پروز کونز, اس کی ہائٹ, ڈیپتھ, اس کی ڈینسٹی, اس کی انٹینسٹی, اس کی اسپیشیلٹی, اس کی اسپیسیفکیشن جنرل سب سکھاتے ہیں وہاں.